مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ سوال جو ہے غور طلب ہے اور جواب طلب ہے، اور اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تو ہمارا رخ اگر اصل میں ہم دیکھیں اور ایک دیدہ بینا سے ہم دیکھیں تو ہمارا رخ جو ہے اصل میں ظاہر کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اپنے مقصد حیات کو فراموش کر چکے ہیں، اپنے مقصود کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے، اور وہ دھوکہ ہمیں ظاہر کر لگ گیا ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں ہوا کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، اور نتیجتاً ہم سے خود اپنا آپ بھی بھول گیا ہے۔ اچھا، پھر جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اب قرآن کی ہمیں عملاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر قرآن ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم قرآن سے ہدایات نہیں لے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا برائے نام تعلق ہے، وہ بھی واجبی سا ہے اور رسمی سا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہماری روحانی رہنمائی کے لیے یعنی اس کے بغیر ہماری روحانی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، ظاہر کے نقصان کو ہم اصل نقصان سمجھتے ہیں، اور ظاہر کے فائدے کو ہم اصل فائدہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدل کر باطن سے پھیر کر ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ ہماری منزل ظاہر ہے، ہمارا مدعا ظاہر ہے، ہم ظاہری کو چاہتے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو تقاضا تھا اس کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اپنے دنیاوی ظاہری کامیابی کے لیے ہم نے اخروی فائدے کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ یہ ہماری سمت ہے، اور ہماری سمت جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا رخ پھیر کے، ہم نے ظاہر سے اپنا رخ پھیر کے، باطن سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ یہ بہت ایک نقصان دہ بات ہے، اور اس کے گہرے اثرات ہم پر پڑ بھی چکے ہیں اور پڑ رہے ہیں، اور ان حالات سے نجات کا واحد ذریعہ رجوع الی اللہ ہے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کے مدعا کو سمجھیں، اور اپنے مقصود حیات کو، اپنی منزل کو اپنا مقصود حیات بنا لیں۔ مقامی طور پر ایک رہنما کو تلاش کریں جو اللہ کی طرف ہماری رہنمائی کرے، قرآن اور سنت کی رہنمائی ہمیں حاصل ہو جائے، اور روحانی سفر کا ہمیں آغاز ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ان قریب ایک بہت بڑے گھڑے میں ہم گرنے والے ہیں، اور وہ گڑھا جو ہے وہ جہنم کا ہے، کیونکہ ہم نے تکبر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔